صلی اللہ رسول کریم اعوذ باللہ۔ السلام علیکم۔ ایک سوال اکثر حضرات پوچھتے ہیں کہ مراقبہ ہے کیا؟ مراقبہ اصل میں اپنے گرد و پیش سے تعلق توڑ کر رب کی طرف کلیتاً متوجہ ہو جانے کا نام مراقبہ ہے۔ اس میں مختلف طریقے استعمال کیے جاتے ہیں۔ زیادہ معروف طریقہ یہ ہے کہ اپنی توجہ کو دل پر مرکوز کر لیتے ہیں، سینے میں چھپے ہوئے اپنے ہی دل کو آنکھ کے ذریعے دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے، توجہ مرکوز کر کے۔ یہ زیادہ معروف طریقہ ہے۔ ایک اور مراقبہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ اللہ کی ضرب لگائی جاتی ہے دل پر، لیکن اگر انسان کا ذہن ادھر ادھر بھٹکتا رہے تو مراقبہ نہیں ہوتا۔ مراقبے کی اصل جو تعریف ہے وہ صرف اتنی ہی ہے جتنی میں نے عرض کی کہ اپنے ارد گرد کے ماحول سے، یا زیادہ بہتر الفاظ میں یوں کہا جائے کہ اپنے ارد گرد کی موجودات سے تعلق توڑ کے رب کی طرف کلیتاً رجوع کر لینے کا نام مراقبہ ہے۔ اور اسی طرح لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں کہ مراقبہ کیسے کیا جائے، تو میں نے دو طریقے عرض کر دیے۔ زیادہ معروف اور زیادہ مروج طریقہ یہی ہے کہ اپنے دل پر توجہ مرکوز کی جاتی ہے، دل کو دیکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس میں مختلف مراحل آتے ہیں کہ جب انسان اپنے دل پر توجہ مرکوز کرتا ہے تو شروع میں تو کچھ دکھائی نہیں دیتا، پھر رفتہ رفتہ اسے یوں محسوس ہونے لگتا ہے جیسے دل اسے دکھائی دے رہا ہے، اور تصور یہ کیا جاتا ہے کہ میرا دل آئینے کی طرح چمک رہا ہے، اور وہ واقعی ہی پھر دکھائی دینے لگتا ہے کہ گلابی سے رنگ کا اس کا گوشت اور اس پر جو نمی ہے وہ ریفلیکشن دے رہی ہوتی ہے، بالکل اس طرح سے جس طرح سے آئینہ ریفلیکٹ کر رہا ہوتا۔ تو اس پہ مختلف لوگ مختلف طریقے استعمال کر لیتے ہیں کہ جب یہاں تک انسان کو دکھائی دینے لگے اس کا دل ہے گلابی سے رنگ کا دکھائی دیتا ہے، اس کی نمی کی وجہ سے وہ چمک ہے، تو پھر انسان یہ تصور کرتا ہے کہ میرے دل پر رب تعالیٰ کا اس میں ذات لکھا ہے، تو وہ توجہ اتنی بنتی ہے کہ وہ واقعی پھر وہاں اس میں ذات دکھائی دینے لگتا ہے۔ مختلف میتھڈ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دل پر توجہ مرکوز کر لی جاتی ہے اور پھر اس پہ اللہ اللہ اس کی ضرب اس طرح لگائی جاتی ہے۔ لیکن یہ جو ہم ضرب لگاتے ہیں دل پر، اس سے ایک چیز یاد رکھیے کہ دل کے مسلز ویک ہو جاتے ہیں، یہ واقعتاً اثر رکھتا ہے۔ اور یہ تجربہ ہوا کہ ایسے تمام لوگ جو اس طرح ضرب لگاتے ہیں ان کے دل کے مسلز کمزور ہو جاتے ہیں۔ یہاں ایک پروفیسر صاحب ہیں جنہوں نے ریٹائرمنٹ کے بعد ہومیوپیتھک کا کام شروع کر دیا۔ ان کا عجیب و غریب طریقہ تھا دوائی ڈھونڈنے کا۔ ان صاحب کا نام لکھ کے اور دوائی وہاں رکھ کے اور پینڈولم کی طرح کا ایک انسٹرومنٹ لٹکاتے تھے، تو جس پر وہ ٹھہر جائے تو ان کا فرمانا یہ تھا کہ یہی دوا کارگر ہوتی ہے۔ تو ایک بار ان کے گھر پہ گیا میں، تو اسی سے مجھے پتا لگا کہ وہ یہ میتھڈ یوز کرتے ہیں۔ تو وہ پینڈولم سا تھا ان کے ہاتھ میں جس سے معمار دیوار سیدھا ہونے کو چیک کرتے ہیں۔ تو وہ
مختلف دوائیں نکال کر اسے وہ پینڈلم اس کے اوپر ٹھہرانے کی کوشش کر رہے تھے. ایک اور پروفیسر تھے، سائنس تھے، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے اور درجات بلند فرمائے، انتقال کر گئے. میں نے جب پوچھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ، تو انہوں نے ان پروفیسر صاحب کا نام لیا، پروفیسر ارشد شیر نام تھا. تو کہنے لگے کہ وہ ان کی طبیعت بہت خراب ہے اور میں دیکھ رہا ہوں کہ کوئی دوائی مل جائے جس سے وہ ٹھیک ہو جائے. تو میں تو ایسی آوارہ آدمی ہوں، بعض کا بیٹھے بیٹھے جو میرے منہ میں آتا میں کہہ دیتا ہوں. میں نے ان سے کہا کہ یہ آپ وقت ضائع کر رہے ہیں، دل کے مسلز کو مضبوط کرنے کی دوائی لے لیجیے، آپ کا پینڈولم اس پر ٹھہر جائے گا، کیونکہ پروفیسر ارشد کے دل کے مسلز بہت کمزور ہو گئے ہوئے ہیں. انہوں نے مجھے غور سے دیکھا اور دیکھنے کے بعد وہ دوا نکالی، واقعتاً پینڈولم اس پر ٹھہر گیا. میں نے بھی اللہ کا شکر ادا کیا کہ چلیے ایک گناہگار کی بات تیر تکا لگ گیا میرا. تو بعد میں جب ڈاکٹرز انہوں نے چیک کیا تو پتا چلا کہ ان کا مسلز باقی بہت ویک ہو گئے تھے. تو یہ جو ہومیوپیتھک کا کام کر رہے تھے، ان پروفیسر نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا. تو میں نے کہا کہ بڑا سیدھا سا معاملہ ہے. وہ مغرب کے بعد مراقبہ کرتے تھے اور دل پر اللہ کی ضرب لگاتے تھے. اس کا ایک نتیجہ یہی نکلنا تھا کہ ان کے مسل کمزور ہو جاتے ہیں. وہ ہو گئے. تو یہ اللہ کی ضرب لگائیں یا اللہ کی ضرب لگائیں، اس سے مسل کمزور ہو جاتے ہیں. اور عبادات کے لیے یہ یاد رکھیے کہ آپ کی جسمانی صحت بہت اچھا ہونا انتہائی ضروری ہے، کیونکہ اگر جسمانی صحت ٹھیک نہیں تو عبادات میں کنسنٹریٹ نہیں کر پاتا کہ آدمی نہ بیٹھ سکتا ہے، نہ کھڑا ہو سکتا ہے، نہ کچھ اور کسی پوسچر میں جا سکتا ہے. تو توجہ نہیں بنتی. جسمانی صحت کا انسان کا ہونا بڑا ضروری ہے. بات مراقبے کی ہو رہی، یہ مراقبے کے مختلف میتھڈ میں عرض کر رہا تھا آپ سے. اس کے دو درجات بھی، دو درجے ہیں مراقبے کے، یا دو ٹائپس کہہ لیجیے. ایک مراقبہ وہ ہے جس کے اندر انسان اپنے آپ سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے، موجودات سے بالکل بے خبر ہو جاتا ہے. یہ مراقبہ کمتر درجے کا ہے کہ انسان اس طرح سے بے خبر ہو جائے کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ میرے ارد گرد کیا ہے، کون آیا اور کون چلا گیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب وہ اس لیول پر پہنچے گا کہ وہ لا تعلق ہو جائے، اپنے ذہن اور دل کا تعلق دنیا سے کاٹ دے اور رب کی طرف متوجہ ہو جائے، تو اس کا دل بھی محفوظ ہو گیا باہر کی دنیا سے، اس کا ذہن محفوظ ہو گیا. جب دل اور ذہن دونوں محفوظ ہو گئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اعضاء جو ہیں وہ بھی ساکن ہو گئے، اس کی سوچ بھی ساکن ہو گئی. تو اس حالت میں تو وہ اچھے کام بھی نہیں کر سکے گا، برے کام اور گناہوں کے قریب جانا تو بڑی دور کی بات ہے. تو جب انسان اس طرح سے لا تعلق ہو گیا، اعمال سے کٹ آف ہو گیا بالکل، تو یہ مراقبہ کمتر درجے کا ہو جائے گا. کیونکہ انسان کی عظمت اور انسان کی نیکی اور اس کی بڑائی اس میں ہے کہ وہ دنیا میں ڈوبا رہے، سمندر میں غوطے لگائے، لیکن اپنے جسم کو گیلا نہ ہونے دے. دنیا کے اندر رہے، دنیا داروں سے زیادہ دنیا دار بن گئے، لیکن اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ نہ ہونے دے. یہی عظمت ہے انسان کی، اور یہی بڑی نیکی ہے. وہ نیکی کم ہے، اس لیے یہ کہا جاتا ہے کہ رب تعالیٰ کے نزدیک وہ شخص زیادہ قرب کا حقدار ہے
جس نے گناہ کیے اور اس کے بعد توبہ کر کے پھر کبھی گناہ کے راستے پر گیا نہ، بنسبت اس آدمی کے جس نے پیدائش سے لے کے مرنے وقت تک کوئی گناہ کیا ہی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ شخص جس نے گناہ کیے پھر توبہ کر لی، وہ گناہوں کی لذت سے آشنا ہو گیا، تو اس کے اندر ایک جنگ جاری رہے گی ساری عمر توبہ کرنے کے بعد کہ گناہ سے بچا جائے اور نیکی کی طرف جایا جائے۔ تو وہ جو نفس سے لڑائی لڑے گا اس کی بڑائی اس کو اس طرح ملتی ہے کہ وہ اللہ کے بہت قریب چلا ہے۔ نیک آدمی نے تو کبھی گناہوں کی لذت چکھی ہی نہیں، تو جس نے گناہوں کی لذت نہیں چکھی اس کے قریب کہاں جانے کے لیے اس کا نفس اسے زور دے گا۔ تو مراقبے میں، چونکہ یہ مراقبہ جو میں عرض کر رہا ہوں اس میں انسان دنیا سے بالکل لا تعلق ہو جاتا ہے، بے خبر ہو جاتا ہے، اس کے اعضاء تک ساکن ہو جاتی ہیں، وہ پھر دنیا کے کسی بھی دنیاوی خیال کی طرف اس کا ذہن نہیں جاتا، اس کا نفس نہیں جائے گا۔ اس لیے اسے کہتے ہیں کہ یہ کمتر درجے کا مراقبہ ہے۔ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے ہی سوال کیا تھا، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اللہ کی طرف اس طرح رجوع کرے کہ دنیا سے بے خبر ہو جائے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضور ایک آدمی کو ہم جانتے ہیں جو ایسا کرتا ہے، اور وہ بھی بس پہنچنے والا ہے۔ تو اتنی دیر میں حضرت عتبہ غلام وہ تشریف لے آئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تم نے راستے میں کسی کو دیکھا، کوئی انسان نظر آیا؟ تو جواب دیا کہ حضور کوئی ملا نہیں مجھے، حالانکہ وہ مین بازار سے، ہائی اسٹریٹ سے چلے آ رہے تھے، جو رش بے پناہ تھا، تو اس طرح سے غافل ہو کر چل رہے تھے، ایسے اپنے رب کی طرف رجوع کیے ہوئے تھے کہ اس ہائی اسٹریٹ جس میں بے تحاشا رش تھا انہیں کوئی انسان نظر ہی نہیں آیا۔ یہ مراقبہ وہ بہتر ہے کہ جہاں انسان اپنے ہوش میں رہے، دنیا کے ساتھ رابطہ قائم رہے اس کا، لیکن دل ادھر متوجہ نہ ہو، تو یہ لڑائی لڑے گا وہ انسان اپنے نفس کے خلاف مستقل۔ اسی لیے مجذوب پر سالک کو فضیلت حاصل ہے کہ مجذوب ہوش و حواس سے بیگانہ ہو گیا ہے عشق الہی میں، اب اسے کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن سالک بقائمی ہوش و حواس اسی دنیا میں رہ رہا ہے، اور سالک اپنے دنیاوی فرائض جیسے کہ سنت ہے پوری طرح ادا کرتا ہے، اپنی فیملی کے حقوق ادا کرتا ہے، رشتہ داروں کے، دوست احباب کے حقوق ادا کرتا ہے، روٹی اپنے ہاتھ سے کماتا ہے، اس کے باوجود رب کی طرف متوجہ رہتا ہے۔ اسی لیے سالک کو فضیلت ہے مجذوب پر، حالانکہ مجذوب کی زبان سے نکلی ہوئی بات رب تعالیٰ ٹالتا نہیں کبھی، لیکن فضیلت پھر بھی سالک کو ہے۔ تو مراقبہ ہمیں ایسا کرنا چاہیے کہ ہم دنیا و مافیہ سے تعلق نہ توڑیں اپنا، لیکن دل کو ادھر متوجہ نہ ہونے دیں، رب تعالی کے ساتھ دوستی، اس کی قربت، اس کی طرف رجوع کرنا، یہ بہت دشوار ہو جاتا ہے جب انسان دنیاوی فرائض پوری طرح انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو پھر وہ جب لڑتا ہے اپنے نفس کے ساتھ اور دنیاوی فرائض ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حقوق اللہ پوری طرح ادا کرتا ہے، اور دل اس کا ذکر الہی میں مبتلا رہتا ہے دنیاوی کام کرتے ہوئے بھی، پھر اسے بہت مرتبہ ملتا ہے، اللہ کی دوستی نصیب ہوتی ہے۔ تو مراقبہ آپ ضرور کیجئے، یہ اس لیے یہاں پر یہ پوائنٹ میں نے آج ریز کیا کہ یہ بہت زیادہ سوال پوچھا جاتا ہے، لوگ یہی سوال پوچھتے ہیں، وہ غالباً جس طرح سے
تصوف اور ولایت کے بارے میں مختلف باتیں پڑھ پڑھ کے لوگوں کے نزدیک وہ ایک افسانوی چیز بن گئی ہے. اسی طرح مراقبہ کچھ افسانوی حیثیت لگتا ہے اختیار کر گیا لوگوں کے نزدیک. وہ اس میں بہت زیادہ انٹرسٹڈ ہیں کہ ہمیں مراقبے کا پتہ چل جائے. تو یہ کلیکٹیولی میں اس کا جواب دے رہا ہوں بجائے فردن کے جوابات میں دیتا رہوں. مراقبہ اچھی چیز ہے، ضرور کرنا چاہیے، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وقت کو، دن کے 24 گھنٹے ہیں، ان کو 3 حصوں میں تقسیم کیا ہوا تھا. 8 گھنٹے کا ایک حصہ. 8 گھنٹے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختص کیے تھے امور مملکت کے لیے، وفود سے ملنے کے لیے اور صحابہ کرام سے ملنے کے لیے. دوسرا حصہ مختص کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی فیملی لائف کے لیے. اور تیسرا حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مخصوص کیا ہوا تھا اپنے آرام اور عبادات کے لیے. تو یہ بڑی آرگنائزڈ لائف تھی، بہت بیلنسڈ لائف تھی. ہم اگر اسی سنت پہ عمل کر لیں تو یہ جو مراقبہ ہے، اس قسم کی اور دوسری چیزیں ہیں، وہ بجائے اپنی فیملی کا وقت اس میں صرف کر دیں، ہم نہیں روزگار کے معاملات کو ایک طرف ڈال کے اس میں وقت صرف کریں. اسی سنت پہ چاہیے ہمیں کہ ہم عمل کر لیں، اور جو ہمارے آرام اور عبادات کا ٹائم ہے 8 گھنٹے، اس کو یوٹیلائز کر لیں، اور اس دوران ہم مراقبہ ضرور کریں. اس کے فوائد ملیں گے انشاءاللہ آپ کو سب کو اگر یہ مراقبہ کر لیا. ویسے مجھے یہ سعادت ابھی تک حاصل نہیں، کسی میں کوشش کروں گا بیٹھ کے دل پر توجہ ڈال سکوں. ایک چیز اور شاید ہمارے کام آ جائے، بڑی عام سی چیز ہے. وہ شاید میں دوپہر کے وقت اپنے مرشد صاحب کے پاس حاضر ہوا. جاتے جاتے سنت ہے کہ اگر آپ کسی کے پاس جائیں تو کوئی چیز ضرور لے جائیں. تو مرشد تھے میری، تو میں کوشش کرتا تھا کہ سنت پر عمل کر لوں کسی طرح. تو غالباً کوئی کھانے کی چیز تھی جو میں لے گیا، وہ مجھے پسند نہیں آئی. تو میں نے اپنے مرشد صاحب سے کہا کہ حضور اس کو چھوڑیے، یہ ٹھیک نہیں ہے، اس میں فلاں چیز خراب ہے. تو ایک بات انہوں نے سمجھائی کہ جب تمہیں کوئی چیز کھانے کی کوئی چیز پسند نہ آئے، اس پہ کامنٹ مت کرو، خاموشی سے ایک طرف کر دو. مصلحت نہیں بتائی کہ اس کے پیچھے مصلحت کیا ہے. ایک زمانے کے بعد ایک بات سمجھ میں آئی، یہ جو کسی بھی چیز میں نقص نکالنے سے منع کیا تھا مرشد صاحب نے، اس کے پیچھے حکمت یہ تھی کہ آج سمجھ آئی یہ بات کیا فرمایا تھا انہوں نے، کہ یہ تمام چیزیں اللہ کی بنائی ہوئی ہیں، رب تعالیٰ کی بنائی ہوئی ہیں. تو جب ہم کسی آرٹسٹ کی، کسی تخلیق کے اندر کوئی نقص نکالتے ہیں تو در حقیقت ہم اس آرٹسٹ کا نقص پکڑ رہے ہوتے ہیں. رب تعالیٰ اتنا بڑا ہے، اتنا عظیم ہے کہ اس پر انگلی اٹھائی نہیں جا سکتی. وہ سمجھ آئی یہ چیز ہم سب سے زیادہ تو میں ہی کرتا رہتا ہوں. میں تو اس سے بھی نہیں باز آتا کہ لوگ میں ہی نقص نکالتا رہتا ہوں بیٹھا ہوا. اس چیز سے ہمیں دور رہنا چاہیے کہ ہم کھانے پینے کی کوئی چیز یا دوسری کوئی چیز اس کے عیب نہ گنوائیں، اس لیے کہ وہ رب کی تخلیق کردہ ہے، اور رب ہمارا مالک ہے، ہمارا آقا ہے. کوئی غلام اپنے آقا پر انگلی نہیں اٹھا سکتا. اس چیز سے دور رہیے.
ایک تیسری چیز میں توجہ پھر ایک بار دلا رہا ہوں. لوگ اکثر و بیشتر مختلف محفلوں میں، مختلف سیمینارز میں، ایسی جگہوں پر ایک سوال پوچھتے ہیں کہ ملک کی حالات. ایک بات تو بڑی سادہ سی ہے کہ اس ملک کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا کبھی. رب تعالیٰ اسے وجود میں لایا ہے، اس کا اپنا ایک مقصد ہے، اس سے کام لینا چاہتا ہے. وہ رب تعالیٰ اسے قائم و دائم رکھے گا، نہ صرف قائم و دائم رکھے گا بلکہ دن بدن اس طاقتور کرتا چلا جائے گا. لیکن جن چیزوں کو ہم فیس کرتے ہیں اس میں ایک بڑا رول اس چیز کا ہے کہ ہم بے عملی کی طرف گئے ہیں. جب مسلمانوں کو عروج حاصل ہوا تھا تو اس وقت مسلمانوں کے رویے یہ تھے کہ وہ بھرپور طریقے سے کوشش کرتے تھے، محنت کرتے تھے، اور بھرپور کوشش اور محنت کے بعد رب تعالیٰ کے حضور خود دعا کرتے تھے کہ یا باری تعالیٰ تو ہماری محنت کو قبول فرما لے اور اس کا بہتر نتیجہ عطا فرما. ہمارے رویوں میں کچھ ایسی تبدیلی آئی ہے کہ ہم کوئی بھی کام کرنے سے پہلے دعا کے پیچھے بھاگتے ہیں. یہ بتا دیں دعا کر کے کہ اس میں مجھے کامیابی ہو جائے گی، اگر کامیابی ہو جائے گی تو میں اس پر تھوڑی سی ایفرٹ کروں. اور اگر کہیں کسی دعا کرنے والے نے بدقسمتی سے یہ کہہ دیا کہ ہاں اللہ آپ کو کامیاب کرے گا، تو کوشش کر لیجئے کہ ایسا کر لیں کہ اب ایک دعا کر دیجئے کہ میں کوشش کر لوں. اگر دعا کرنے والے نے وہ بھی دعا کر دی کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق بخش دے کہ آپ محنت کر لیں، اب ایک وظیفہ بتا دیجئے کہ ہاتھ پاؤں ہلائے بغیر میں یہ کام کر لوں. یہ قانون فطرت کے خلاف ہے. وہ یہ بات ہر اس انسان کو رب تعالیٰ کامیابی عطا فرمائے گا جو بھرپور محنت کرتا ہے، جدوجہد کرتا ہے، اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ یا اللہ تو اسے قبول فرما لے، اس محنت کو، اس کوشش کو. تو میری گزارش یہ ہے کہ دعاؤں کے پیچھے اس طرح نہ بھاگیے، اور بالخصوص دعا کرنے والے حضرات کے پیچھے نہ اس طرح بھاگیے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان کے سامنے جا کے اپنے دکھ بیان کرتا ہے تو وہ اپنی توہین کر رہا ہوتا ہے. یہ میرے نزدیک انسان کی توہین ہے کہ وہ اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے جا کے اپنے دکھ بیان کرے. جن کو اللہ نے ذوق شناسائی بخشا ہے، جو رب شناسا ہیں، اگر پوری طرح نہیں تو جزوی طور پر ہی صحیح، وہ تو رب سے بھی شرماتے ہیں اپنے دکھ بیان کرتے ہوئے کہ میں ایسے مالک اور ایسے آقا سے یہ کہوں کہ میں دکھی ہوں جس نے ہمیشہ مجھے بن مانگے عطا کیا ہے. میری وہ ضروریات جن کا مجھے ادراک نہیں ہوتا کہ میری یہ ضرورت بھی ہے، رب ان کو بھی پوری کر دیتا ہے. میرا کوئی استحقاق نہیں ہوتا، بغیر کسی استحقاق کے رب مجھے عطا کرتا ہے. اس نے کبھی کوشچن نہیں کیا کہ تم کیا کرتے ہو اور مجھ سے کیا مانگتے ہو، بن مانگے دے دیتا ہے. تو ایسا رب جو اتنا مہربان ہے کہ مجھے بغیر میرے کہے مجھے پالے جا رہا ہے، بن مانگے میری ضروریات پوری کرتا ہے، بغیر میری کسی توقع کے مجھ پر اپنی رحمتیں نازل کر دیتا ہے. میں اس کے سامنے اسی کا شکوہ بیان کروں کہ یا اللہ مجھے آج بخار ہو گیا تو بخار تو اتار دے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ رب شناسا لوگ ہیں جو رب سے بھی شرما جاتے ہیں اپنا دکھ بیان کرتے ہوئے، حالانکہ رب تو دلوں کے بھید جانتا ہے، وہ ہم سے زیادہ واقف ہے.
کیا جائے کہ انسان اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے جا کے اپنے دکھ بیان کرنے لگے. جب ہم ایک انسان اپنے ہی جیسے انسان کے سامنے اپنی تکلیف بیان کر رہے ہوتے ہیں تو یاد رکھیے کہ میرے خیال کے مطابق ہم رب کا شکوہ اور گلہ بیان کر رہے ہیں. اس کی عنایات اتنی زیادہ ہیں کہ ہم پہ شکوہ واجب نہیں ہے. بجائے ہم دعا کرنے والوں کے پیچھے بھاگنے کے، ہم کوشش اور جدوجہد پر توجہ دے دیں اور اس کے بعد رب تعالیٰ سے خود عرض کریں کہ یا باری تعالیٰ، جو کچھ مجھ سے ممکن تھا وہ میں نے کر لیا، تو اسے قبول فرما لے اور اس کا بہتر نتیجہ مجھے عطا فرما دے. زیادہ صحیح اپروچ ہے. رب تعالیٰ کے حوالے سے آج بات کر رہا ہوں تو ایک اور بات کی جو میں نے عرض کیا کہ جو حالات ہمیں بے چین کیے ہوئے ہیں، پریشان کیے ہوئے ہیں ملک میں، اس میں کسی کا کوئی قصور نہیں ہے. ہمارے اپنے جس وقت رویے ٹھیک ہو جائیں گے تو یہ پورا معاشرہ بڑی تیزی سے سدھرے گا. کسی شخص نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب سے پوچھا تھا کہ مجھے کس طرح اندازہ ہو کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے. تو جواب یہ دیا کہ تم اپنی آنکھیں کتنی ہی موند کر کسی چیز کو دیکھو، ہمیشہ خیال رکھنا کہ رب تعالیٰ اس سے زیادہ کھلی آنکھ سے تمہیں دیکھ رہا ہے، تو تمہارا نفس گناہ سے بچ جائے گا. ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اگر اس اصول کو کار فرما کر لیں گے تو معاملات بڑی تیزی سے سدھریں گے. ایک مرشد تھے، ان کے کچھ شاگرد تھے. ان مرشد نے ایک مرید کو زیادہ اہمیت دی ہوئی تھی اور ان کے پاس دوسرے آنے والے ان سے جیلس فیل کرتے تھے. بالآخر ایک مرید نے ان سے کہہ ہی ڈالا اپنے مرشد سے کہ صاحب بڑی ہارٹ برننگ ہو رہی ہے مختلف لوگوں کی کہ آپ اس مرید کو بہت اہمیت دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ واقعی مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے، میں اس کا آئندہ خیال رکھوں گا. تو 2-4 دن کے بعد انہوں نے مختلف مریدوں کو ایک ایک چڑیا دی کہ اس کو اس احتیاط سے ذبح کرنا کہ کوئی دیکھنے نہ پائے. مختلف مرید چلے گئے اور چڑیا ذبح کر لائے اور آ کے کسی نے کہا کہ صاحب میں نے بند کمرے میں اسے ذبح کیا، کسی نے کہا کہ میں نے اس کو باتھ روم میں لے جا کے ذبح کیا کہ کوئی دیکھنے نہ پائے. تو مرید جس کو زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ زندہ چڑیا واپس لے آیا کہ صاحب جہاں تک میں گھوم پھر سکتا تھا مجھے کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں کوئی اسے دیکھ نہ رہا ہو. جہاں بھی میں نے کوشش کی انسانوں کی نظروں سے بچا لیا میں نے، لیکن رب دیکھ رہا تھا. تو مرشد نے کہا کہ اب اپنا موازنہ خود کر لو اس مرید کے ساتھ. یہ وجہ ہے کہ میں اسے زیادہ اہمیت دیتا تھا. اپنے نفس کو ٹھکانے پر رکھنے کا سب سے آسان طریقہ یہی ہے. میں نے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ صاحب کا ایک قصہ ان کے بچپن کا آپ کو بتایا تھا کہ ایک وظیفہ ان کے دادا نے انہیں پڑھوایا تھا. اس وقت جب انہوں نے بولنا سیکھا اس وقت سے 5 سال کی عمر تک، تو نتیجہ یہ ہوا کہ دادا نے جب ان کا امتحان لینا چاہا 5 سال کی عمر میں اور وہ سیب انہیں کہا کہ گلی میں رکھا ہے کوئی دیکھ نہیں رہا، اٹھا لو کسی کا گر گیا ہے، تو 5 سال کی عمر میں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے سیب اٹھایا نہیں تھا یہ کہہ کے کہ رب دیکھ رہا ہے، کیونکہ آپ نے خود ہی تو مجھے یہ وظیفہ بتایا ہوا پڑھنے کو.
حالات کو اگر سنوارنا ہے تو پھر ہمیں ان پرنسپلز پر عمل کر لینا ہوگا کہ رب نگران ہے ہمارا، ہر وقت دیکھ رہا ہے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، اور اگر ہم صرف یہ سوچتے ہیں کہ ہمارا کام ہو جائے، اس میں دوسرے کو کیا تکلیف پہنچی ہے، کیا تلفی ہوئی ہے، کیا اس کو دکھ ہوا ہے، اس کی پرواہ نہیں، تو پھر معاملات ایسے ہی رہیں گے۔ لیکن اگر یہ پرنسپل اپنا گئے ہم، تو انشاءاللہ تعالی اس ملک کے حالات ہفتوں میں سنور جائیں گے اور یہی ملک کہیں سے کہیں چلا جائے گا۔ کچھ سوالات رہ گئے تھے لاسٹ ٹائم، یہ کسی صاحب نے یہی ہونے والی گفتگو کو شاید کوٹ کیا ہے، whatever humans do, good or bad, including suicide or have death of any kind, is totally related to human actions and intentions. And this is why the humans are totally responsible for what they do. But obviously Allah subhanahu wa ta'ala calculations include the circumstances and background situation. So what I want to say is that when it is said that in Islam those four things are written before the life of a human starts by Allah, doesn't mean that these four things happen in a certain manner because Allah subhanahu wa ta'ala has written it. We have to understand the term writing is very different to what we generally understand. This writing is related to the knowledge of future events which Allah subhanahu wa ta'ala has, and this knowledge is written for the angels to perform their duties and for related to the decisions of Allah subhanahu wa ta'ala. There is a very beautiful mix of Allah subhanahu wa ta'ala's decision in human lives, but it's not related majority to the events where humans actually make the decisions and are responsible. بات یہ ہے کہ ہمارے ذہن سے ایک چیز اکثر بیشتر سلپ ہو جاتی ہے، تقدیر کا وہ حصہ جو معین ہے، جس کو انصاف نے ریفر کیا ہے، وہ لکھتے وقت رب تعالیٰ جو کہ ازل سے ابد تک کی چیزیں جانتا ہے، جو ہمارے دلوں کے بھید ہم سے بہتر جانتا ہے، جو یہ جانتا ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے، اس نے جب وہ چیزیں لکھی ہیں جو تقدیر مبرم کا حصہ ہیں، تو وہ تمام سرکمسٹانسز جس میں سے ایک شخص گزرے گا، ان کو اکاؤنٹ فور کرنے کے بعد وہ لکھا ہے اللہ نے۔ ہماری گرفت اس لیے ہے، یہ سوسائٹ کے معاملے کی بات کر رہا ہوں، یہ جسم اور یہ جان اور زندگی ہمارے پاس رب کی امانت ہے۔ ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اس امانت میں خیانت کریں۔ جب ہم سوسائڈ کرتے ہیں اور اس کی سزا یہ ہے کہ ساری عمر انسان جلتا رہے گا، تو وہ سزا اس بات کی نہیں کہ ہم نے اپنی زندگی ختم کر لی، بلکہ سزا اس بات کی ہے کہ ہم نے امانت میں خیانت کی ہے۔ یہ رب کی امانت ہے جسے ہم ختم نہیں کر سکتے۔ یہ رب کا حق ہے کہ جو امانت نے سونپی ہے ہمیں، وہ جب چاہے اس واپس لے لے۔ تو سزا خیانت کی ہے، سوسائڈ کی نہیں ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ کسی صاحب نے ایک سوال پوچھا ہے کہ اللہ کی قدرت سے کیا مراد ہے؟ ہم اکثر سنتے ہیں کہ یہ اللہ کی قدرت، جبکہ اللہ تو بذات خود رب ہے، جو چاہے سو کرے۔ پھر رب کی قدرت کیا چیز ہے؟ بات یہ ہے کہ
یہ کیپیبلٹی کہ رب جو چاہے وہ کر لے، ہر چیز اس کی کیپیبلٹی میں ہے، اس کے حکم کی منتظر ہے کہ جہاں اس کی زبان سے کن نکلا وہ کام ہو گیا، یہ کیپیبلٹی اصل میں قدرت ہے۔ تو رب تعالی تو ایک صفت ہے رب کی، میں تو اظہار احسان مندی کے اس لیے اللہ کو اللہ نہیں کہتا رب کہتا ہوں کہ وہ میرا پالنے والا ہے، اور میں اس کا احسان مند ہوں اس بات پر کہ وہ مجھ جیسے انسان کو بھی پالتا ہے۔ تو رب تو پالنے والے کو کہتے ہیں، ہاں البتہ قادر اس کا جو نام ہے وہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ قدرت والا ہے، قدیر ظاہر کرتا ہے کہ وہ قدرت والا ہے، یہ اس کے نام ہے، قادر یا قدیر، یہ دونوں لکھے جاتے ہیں اس کے نام۔ تو رب تعالیٰ کی ہر چیز پر محیط ہونے کی، ہر چیز کو کرنے کا کیپیبل ہونے کی صفت کا نام قدرت ہے، اس کی کیپیبلٹی کا نام قدرت ہے۔ یہ سوال کسی صاحب کا ہے جو میں سمجھ نہیں پا رہا ہے اس بات کو، محبت یا عشق کے کس مقام پر دل محبوب کے پاس گزرنے کی علم رکھتا ہے؟ کیا ایسا ہونا محبت میں بھی ہے یا ہر دفعہ یہ ایک حادثہ ہوتا ہے؟ یہ سوال نہیں سمجھ پایا، جن صاحب نے بھی لکھا ہے، اگر براہ کرم ذرا سا اسے ایلیبوریٹ کر دیں تو میں اس کا جواب ضرور پیش کر دوں گا، اگر جواب دے سکا تو۔ انہی صاحب کا دوسرا سوال ہے کہ کیا محبت میں انسان کی طرف اس قدر ہوتی ہے کہ جسم، دماغ اور سب کچھ محبوب کے تصور میں کھو جائے رکنے کے باوجود؟ یہ رکنے کے باوجود مجھے نہیں معلوم، کہ اگر تو ان کا مطلب یہ ہے کہ اگر دل دھڑکنا بند ہو جائے، تو جب دل دھڑکنا بند ہو گیا تو پھر رہ کیا گیا؟ پھر تو جسمانی حصیں سب ختم ہو گئیں، صرف روحانی حصے کام کرنے لگیں گی، اور جب انسان منتقل ہو گیا اس جہان سے اگلے جہان کو، تو دوست سے ملاقات تو خود ہی ہو گئی، پھر وہ تڑپ ہی ختم ہو جاتی ہے۔ انسان میں سارے سوال ایسے شعبے سے کیے ہوئے ہیں، جیسے میں کہا کرتا ہوں کہ میں شعر نہیں سمجھ سکتا، نہ یاد رہتے ہیں، کیونکہ میرے اندر وہ حصے لطیفی نہیں ہے، اسٹیٹک سینس ہی نہیں ہے۔ اسی طرح یہ جذبہ جو ہے محبت کا، اس کو سمجھنے کے لائق نہیں میں، کیونکہ میرے اندر وہ حصے لطیفی نہیں ہے۔ ان کے سارے سوال ایسے ہیں کہ محبوب کو ایک نظر دیکھنے کی تڑپ اس قدر ہو جائے کہ سب کچھ، یعنی جسم، دل اور دماغ اس کی طرف دیکھنے پہ مجبور کر دے، اسے کیا کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ انسٹنٹ میٹریلسٹک تو نہیں؟ جہاں تک میں جانتا ہوں یہ جذبہ محبت کا اور عشق کا، یہ تو سب کا سب اسپرچول ہے، اس کا تعلق انسان کے جسم سے نہیں ہے۔ تو جو چیز ہے ہی اسپرچول تو وہ میٹریلسٹک کیسے ہو جائے گی؟ یہ وہ جذبہ ہے جس ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ اس سے لطیف ہے، ایسٹیٹک سینس ہے، اس کا تعلق تو کلیتاً روح کے ساتھ ہے، جسم کے ساتھ تو ہے ہی نہیں۔ تو جو چیز روح سے تعلق رکھے گی وہ میٹریلسٹک نہیں ہوتی کبھی۔ اگلا سوال بھی ان کا اسی طرح کا ہے کہ اس حال میں محبوب انکار کر دے تو انسان موت کی طلب کیوں کرتا ہے، اور اس وقت رب اس کا ہاتھ کیوں نہیں پکڑتا؟ کیا یہ پرابلم مینٹل تو نہیں، یا جنون کی حالت ہے کہ محبوب کے سوا کچھ نہیں؟ جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جذبہ، اس کا تعلق پیورلی روح سے ہے، اور تکلیف کا تعلق انسان کے جسم سے ہے۔
تو غیر ارادی طور پر انسان اس تکلیف سے دور بھاگتا ہے اور سکون چاہتا ہے، اور سکون ہے اس جسم سے جان چھڑا لینے میں، تو اس لیے وہ ایسے موقع پر موت کی دعا کرنے لگتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، یہ سبجیکٹ ایسا ہے جس میں میں کچھ زیادہ عرض نہیں کر پاؤں گا۔ میں تو جتنا بھی عرض کروں گا وہ سب کا سب کسی اور ریفرنس سے ہوتا چلا جائے گا۔ یہ دنیاوی ریفرنس شاید میں اس میں کوئی زیادہ اچھا نہ ثابت ہوں آپ کے لیے۔ اگر اپنے سوال ذرا الیبریٹ کر دیں تو میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے آپ کو جواب دے دوں گا۔ کسی صاحب کا سوال کیا ہے کہ جمعرات کو اکثر لوگ پیر فقیر کا دن کہتے ہیں اور اس دن اکثر لوگ ختم دلاتے ہیں۔ اس دن کے حوالے سے ایک اور بات کہ جتنے بھی لوگ اللہ کی جناب میں پہنچ چکے ہیں ان سب کی روحیں جمعرات کو اپنے گھر جاتی ہیں، اس بارے میں وضاحت کر دیں۔ یہ جو میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ ہمارے طور طریقوں میں، ہمارے کلچر میں ہندوازم کافی دخل رکھتا ہے، انفلوئنس ہے ہندوازم کا ہمارے روزمرہ کی زندگی میں۔ جو کلچرل ویلیوز ہیں وہ ہماری تبدیل نہیں ہوئی بھی، عقائد ہم نے تبدیل کیے اللہ کی رحمت سے۔ یہ ہندو اسپرچولزم میں ہے کہ جمعرات کے روز روحیں اس گھر سے جس گھر سے وہ گئی ہوتی ہیں اس سے رابطہ رکھتی ہیں۔ اسلام کے اندر ایسے دنوں کا کوئی کنسپٹ نہیں ہے۔ اگر ہم ایصال ثواب کے لیے ختم دلاتے ہیں، ختم اللہ کے نام کا ہے، برائے ایصال ثواب کسی مرحوم کے روح کے کسی دن بھی دلا لیجئے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں۔ اسلام میں ایسا کنسپٹ نہیں ہے، البتہ یہ ہندوازم میں اس کو اہمیت ہے کافی۔ پھر کسی صاحب نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی فرد ولی اللہ سے بیعت کی خواہش رکھتا ہو اور چاہتا ہو کہ اس کا وقت اس کے ساتھ گزرے اور محبت بھی رکھتا ہو لیکن اظہار نہ کر سکتا ہو اور کہنے کے لیے الفاظ بھی مشکل سے ملیں، تو اس کے لیے کیا رہنمائی ہے؟ جب بھی موقع ملے آپ ان صاحب سے ملتے رہیے۔ بات ذات کی نہیں ہے، بات اس علم کی ہے جو کسی ولی اللہ کے اندر موجود ہے۔ کشش اس کی شخصیت کی نہیں ہے، اس کلام الہی کی ہے جس کو اکثر پڑھتا ہے۔ اس سے ملنے سے جو سکون ملتا ہے وہ اس کی ذات سے تعلق نہیں رکھتا، بلکہ اس کلام کی وجہ سے جو ولی اللہ پڑھتا رہتا ہے۔ تو جب بھی موقع ملے کسی ولی اللہ سے ملنے کا تو انسان کو چاہیے کہ اس سے استفادہ حاصل کرے، اور وہ استفادہ یہ نہیں کہ میں جا کے دعا کرا لوں یا حضرت اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ میری ترقی کر دے، بلکہ مجھ پر لازم ہے کہ میری نظر اس علم پر رہے جس علم نے اس شخص کو ولی اللہ بنایا ہے۔ تو جب ہم کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں اس نظریے سے کہ جس علم نے اسے ولی اللہ بنایا وہ ہم اس سے حاصل کر لیں، تو ہم سنتے ہیں، کہتے نہیں۔ اسی لیے اولیاء اکرام کے پاس بیٹھنے کے آداب جو بتائے لوگوں نے، اگرچہ اس کی وجہ نہیں بتائی، وہ یہی ہے کہ جب آپ کسی ولی اللہ کے پاس جائیں تو خاموشی اختیار کیجئے، اپنی نہ کہیے، اس کی سنیے۔ سننے سے علم ٹرانسفر ہوتا چلا جائے گا۔ جب وہ خیالات کا اظہار کرے گا مختلف معاملات پر تو وہ انفیکٹ علم ٹرانسفر کر رہا ہوگا وہاں بیٹھنے والوں کو۔ ہم غلطی یہ کرتے ہیں کہ جب کسی ولی اللہ سے ملتے ہیں تو ہم بولتے ہیں، سنتے نہیں ہیں۔ تو جب بھی اللہ آپ کو یہ توفیق بخش دے کہ کسی ولی اللہ سے ملیں تو وہاں خاموشی اختیار کیجئے، اپنی نہ کہیے، اس کی سنیے، اسی سے بہت کچھ حاصل کریں گے۔
کسی صاحب نے کسی گفتگو کا ایک حوالہ دیا ہے کہ آپ نے ایک نشست میں کہا تھا کہ مرنے کے بعد روح کا تعلق اپنے مدفن اور گھر سے ہمیشہ قائم رہتا ہے۔ مہربانی کر کے یہ بتا دیں کہ گھر سے تعلق سے کیا مراد ہے، کہ گھر یا گھر والوں سے؟ سب اس میں ایک لفظ آپ نے اضافی شامل کر دیا۔ میں نے ہمیشہ نہیں کہا تھا، ہمیشہ نہیں ہوتا۔ اس کی دلیل میں نے یہ دی تھی کہ یہ جو ہمیں حکم ہے کہ ہم قبرستان کے پاس سے گزریں تو سلام کریں اور خود ہی وعلیکم السلام بھی کہہ دیں، وہ اس بات کی دلیل ہے کہ روحیں کبھی وہاں ہوتی ہیں کبھی نہیں ہوتی۔ تو سلام کا چونکہ جواب فرض ہے، تو ہم جو سلام کریں اور روح وہاں موجود نہیں وعلیکم السلام نہیں کہے گی، تو اس سلام کا جواب ہم خود دے دیں۔ روحوں کا تعلق اپنے مدفن سے اور گھر سے ہوتا ہے، لیکن ہمیشہ نہیں۔ اور یہ جو گھر سے میں کہتا ہوں تو گھر سے مراد مکان نہیں ہے، گھر سے مراد گھر ہے، اور جس گھر میں رہنے والوں کا کوئی تعلق نہ ہو وہ گھر نہیں مکان ہوتا ہے۔ گھر سے مراد یہ ہے کہ اہل مکان جتنے بھی ہیں۔ ایک خاصا انٹلیکچوئل کوشچن ہے کہ اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں کیا فرق؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں جبار اور قہار بھی ہے، جبکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی نام یہ نہیں ہیں۔ اس پہ انشاءاللہ ہم خاصی طویل تفصیلی گفتگو کریں گے۔ یہ اور اس سے اگلا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم تنہائی میں کس کس طرح پکار سکتے ہیں؟ اب یہ مجھے نہیں معلوم، یہ اپنے اپنے سوچ اور عقیدے کی بات ہے۔ میں اکثر بیشتر سچائی بیان کرتا رہتا ہوں کہ میں چونکہ بنیادی طور پہ جاہل انسان ہوں، علم ہے نہیں میرے پاس، تو میں تو رب کو اپنا دوست سمجھتا ہوں، رب کو اپنا مالک سمجھتا ہوں، رب کو اپنا آقا سمجھتا ہوں۔ سب سے بڑھ کے یہ ہے کہ اپنے آپ کو اس کا غلام سمجھتا ہوں، اس کا بندہ سمجھتا ہوں۔ تو میں یہ جانتا ہوں کہ رب تعالی بطور میرے مالک کے، میرے آقا کے، میرے رب کے، اس کے مجھ پر بہت حق ہیں جو کہ میں ادا نہیں کرتا۔ بنیادی چیز یہ ہے، اس کا حق یہ ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں جبکہ میں سرکش ہوں بہت۔ اس کا حق ہے کہ میں اس کی عبادت کروں کہ وہ لائق عبادت ہے، میں عبادت گزار نہیں ہوں۔ لیکن اس کے باوجود میرا رشتہ اس کے ساتھ ہے کہ وہ میرا آقا ہے، میں اس کا غلام ہوں، میں اس کا بندہ ہوں۔ میرے بھی اس پر کچھ حق ہیں بندے کی حیثیت سے، تو میں وہ حق استعمال کرتا ہوں کہ میں اپنے مالک کو، اپنے آقا کو، اپنی دل کی بات جیسے چاہوں میں کہہ دوں۔ اس میں معاملہ تعلق کا ہے کہ میں اس سے تعلق کتنی گہرائی کا رکھتا ہوں، یا سمجھتا ہوں کہ میں اتنی گہرائی کا تعلق اس کے ساتھ رکھتا ہوں، اس کے مطابق اس کو بلا لوں، اس کو مخاطب کر لوں، اسے پکار لوں۔ یہ کہنا بڑا دشوار ہے کہ کوئی اسے کیسے پکارے۔ یہ اس سے عشق، اس سے تعلق، اور یہ انڈرسٹینڈنگ کہ وہ میرا مالک ہے اور میں اس کا بندہ، اس کے علاوہ میرا کوئی نہیں جو میری سن لے، اس کے علاوہ کوئی نہیں جو میری ضرورتیں پوری کر دے، اور بحیثیت غلام کے میری ضروریات اس کی ذمہ داری ہے، وہ پوری کرتا ہے، وہ مجھے لک آفٹر کرتا ہے۔ پالنا اس کے ذمہ ہے کہ وہ آقا ہے، وہ میرا مالک ہے۔ تو اگر میں اس رشتے سے اسے پکاروں تو میں کسی طرح بھی پکار لوں، صرف ایک چیز ضرور ہونی چاہیے کہ اس پکار میں وہ محبت اور وہ عشق جھلک رہا ہو جو کسی کے دل میں ہے رب کے لیے۔ بس یہی ایک میرے نزدیک کسوٹی ہے، اور تو کوئی ہے نہیں۔ تو یہ اگلا سوال ہے کہ آپ نے اپنی کتاب میں کہا کہ جو شخص روحانیت کی راہ پر چلتے ہوئے اس جستجو میں رہا کہ میں نے کوئی راستہ طے بھی کیا یا نہیں، میں آگے بڑھا یا نہیں، وہ پتھر کی طرح اسی جگہ پڑا رہے گا۔
سوال یہ ہے کہ جس طرح دنیاوی پڑھائی میں رزلٹ اچھا نہیں آتا تو انسان زیادہ محنت کرتا ہے، اسی طرح روحانیت میں اگر یہ پتہ ہی نہیں کہ وہ کہاں کھڑا ہے تو محنت کی جستجو کیسے ہوگی؟ بات لاجیکل ہے، مدلل ہے بات، لیکن انالوجی شاید درست نہیں ہے۔ دنیاوی پڑھائی میں اور روحانیت میں بہت فرق ہے۔ ہماری دنیاوی پڑھائی کا حصول، اس کا مقصود ایک سرٹیفکیٹ، ڈپلوما اور ڈگری کا حصول ہے، اور اس ڈگری کے حصول کے بعد اس کے ذریعے سے روٹی کمانا مقصود ہے، جبکہ روحانیت کا مقصد صرف اور صرف ایک ہے کہ وہ ہستی جس سے میں عشق کرتا ہوں وہ اس کے قریب چلا جاؤں میں۔ تو انسان جب اپنے محبوب کا نام لیتا ہے تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ میں دن میں اسے 100 بار یاد کرتا ہوں تو میں کہاں تک پہنچا۔ وہ تو صرف اسے یاد کرتا ہے، جو ہی اسے مس کرے گا اسے یاد کرے گا، آواز دے گا، اسے پکارے گا دل سے۔ تو اس لیے میں نے کہا کہ انالوجی درست نہیں ہے۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ ایک شخص جہاں اسے تکلیف پہنچتی ہے وہ اپنی والدہ کو آواز دیتا ہے، جہاں جہاں دکھ پہنچتا ہے وہ والدہ کو پکارتا ہے۔ تو جب وہ پکارتا ہے والدہ کو تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی اس کی کہ میں کس درجے تک والدہ کے قریب ہو گیا پکار پکار کے۔ وہ تو صرف اپنے اس دکھ سے پکارتا ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ میری والدہ ایسی ہستی ہیں جو مجھے سکھ دے سکتی ہیں۔ تو رب کو جب انسان اپنا آقا سمجھتا ہے تو اس کو ہر لمحہ پکارتا ہے، اسے یاد کرتا ہے۔ تو مقصد یہ نہیں ہوتا کہ میں کہیں جا پہنچوں، صرف اسے یاد کرتا ہے کہ وہ میرا مالک ہے، وہ آقا ہے۔ تو اس لیے جو کوئی آدمی عبادات کرتا ہے اور روحانیت کی راہ پہ چلتا ہے اور یہ میئر کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ میں کہاں پہنچا، تو وہاں غرض شامل ہو گئی۔ عشق میں اور محبت میں غرض نہیں ہے، تو یوں وہ پتھر کی طرح ایک جگہ پڑا رہ جاتا ہے۔ میں معافی چاہتا ہوں، آپ کے 12 منٹ میں فالتو لے گیا۔ یہ اس میں 2 سوال بہت انٹلیکچوئل، ایک تو سوال ہے پہلا، اور دوسرا ناد علی کرم اللہ وجہہ سے متعلق ہے۔ وہ میں انشاءاللہ نیکسٹ سنڈے انشاءاللہ تعالی نیکسٹ سنڈے ملاقات ہوتی بشرط زندگی۔ السلام علیکم۔